السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول ایب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ سنیہا رؤف کا ناول محرم کی وفا، ایپیسوڈ نمبر 5، لاسٹ ایپیسوڈ۔ ضمائر گھر آیا تو آج بھی وہ کچن میں تھی۔ پانی؟ آیت نے ٹرے آگے کی۔ ضمائر آج بھی اگنور کرتا چلا گیا۔ آنکھوں میں نمی آئی تھی جو اس نے فوراً صاف کی اور کھانا لگایا۔ کافی دیر بعد جب وہ نہ آیا تو آیت کھانا سمیٹنے لگی۔ بنا ہی لیا ہے تو اب کھانے تو دو۔ پیچھے سے اسے ضمائر کی آواز آئی۔ آیت نے فوراً باؤل واپس رکھا اور بیٹھ گئی۔ پہلے کھانا اسے سرو کیا اور اب خود کھانے لگی۔ وہ کھاتے بیچ بیچ میں ضمائر کو بھی نظر اٹھا کر دیکھتی جس کا سارا دھیان کھانے پر تھا۔ آج وہ پہلی بار صرف دونوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ آیت کو وہ لمحہ اپنی زندگی کا حسین لمحہ لگا۔ پاستا کیسا تھا؟ خاموشی کو آیت کی آواز نے توڑا۔ ٹھیک تھا۔ ضمائر نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ اب آیت کو رونا آیا۔ اس نے اپنے کھانے کی پلیٹ سرکائی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ضمائر کو اس سے اتنے شدید ری ایکشن کی امید نہیں تھی۔ اب اسے افسوس ہوا، کیا تھا تھوڑی تعریف ہی کر دیتا۔ وہ اٹھا اور برتن اٹھائے اور اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ اندر آیا تو آیت پہلے سے اس کے بیڈ پر براجمان تھی۔ حیرت کا جھٹکا لگا تھا اب اسے۔ آیت اٹھو اور اپنے کمرے میں چلو، مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو۔ آیت نے کوئی ہلچل نہ کی لیکن ضمائر کو پتا تھا وہ جاگ رہی ہے۔ اب اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے کمفرٹر ہٹایا۔ کیا ہے، سونے دو۔ اب آیت بولی اور کمفرٹر پھر منہ پر ڈالا۔ اٹھو، نکلو میرے روم سے۔ تمہیں تو نفرت ہے نا مجھ سے، گھن آتی ہے تمہیں مجھ سے، تو اب کیوں میرے بستر پر سو رہی ہو؟ اٹھو اور نکلو۔ ضمائر ایم سوری، اس دن میں غصے میں تھی، مجھے پتہ چل گیا وہ سب تم نے نہیں، ہیرا نے کروایا تھا۔ اب حیران ہونے کی باری ضمائر کی تھی۔ وہ یہ حقیقت آیت کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اسے علی نے یہ سب بہت پہلے بتا دیا تھا کیونکہ اس دن اس نے ہیرا کی باتیں سن لی تھی۔ پہلے ضمائر کا دل کیا وہ ہیرا کو جان سے مار دے، لیکن پھر جب اسے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اولاد کے لیے ترس رہی ہے تو اس نے معاف کر دیا۔ شاید اللہ نے یہی سزا سوچ رکھی تھی اس کے لیے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اب آیت اس کے قریب آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے آج ہیرا ملی تھی سپر مارکیٹ، اس نے بتایا سب۔ ایم سوری ضمائر، مجھے نہیں پتا تھا، اس دن کے لیے بھی ایم سوری۔ نہیں آیت، اگر تمہیں آج بھی حقیقت پتہ نہ چلتی تو تم آج بھی مجھے ہی قصوروار سمجھتی۔ میں نے کتنی کوشش کی تھی تمہیں سچ بتانے کی۔ میں سوری بول تو رہی ہوں۔ نکلو میرے کمرے سے، آئی سیڈ آؤٹ۔ اس نے آیت کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکال کر زور سے دروازہ بند کیا۔ اسے کچھ وقت لگنا تھا اب نارمل ہونے میں۔ آیت اپنے آپ کو گھسیٹتی اپنے کمرے میں لائی اور خود کو رونے دیا۔ اس کے بدن سے جیسے آگ نکل رہی تھی۔ وہ اٹھی اور واش روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس کے آنسو پانی میں ہی بہتے گئے۔ جب وہ تھک گئی تو آ کر ایسے ہی لیٹ گئی۔ آج ضمائر کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو آیت نے آج ناشتہ نہیں بنایا تھا۔ وہ لیٹ ہو رہا تھا اس لیے اسے دیکھے بغیر چلا گیا۔ شام 7 بجے گھر پہنچا تو گھر میں فل اندھیرا تھا۔ وہ حیران ہوا کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی اور کچن چیک کیا، کچھ بنا بھی نہیں تھا آج۔ آیت نے آفس میں بھی لنچ نہیں کیا تھا۔ ضمائر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ بھاگ کر آیت کے روم میں گیا اور دروازہ کھولا۔ آیت بے سود بستر پر پڑی تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور اسے سیدھا کیا تو وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس کے کپڑے بھی ہلکے ہلکے نم تھے۔ ضمائر کو ایک سیکنڈ میں سارا معجزہ سمجھ میں آ گیا۔ پاگل لڑکی۔ وہ فوراً گیا اور باؤل میں ٹھنڈا پانی لایا اور اس کے ماتھے پر پٹیاں کرنے لگا۔ بخار کچھ کم ہوا تو اس کی الماری میں سے اس کے کپڑے لایا اور تبدیل کیے اور اب کچن میں گیا اور اس کے کھانے کے لیے بریڈ اور دودھ لایا۔ زبردستی اسے کھلایا اور ساتھ میڈیسن دی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر اس کو خود پر شدید غصہ آیا۔ اب اٹھا اور چینج کر کے آیا۔ کافی وہ خود بھی پی چکا تھا۔ نائٹ بلب آن کیا اور اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ اس پر کمفرٹر ٹھیک کیا اور اس کو اپنے حصار میں لیتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی اس کی آنکھ لگے کیونکہ آیت کی آواز پر کھلی اس کی آنکھ، جو ڈر کر اب اس کے بالکل ساتھ جڑ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑا رہی تھی منہ میں۔ اب دھیان دیا ضمائر نے۔ بابا، آپ اور ماما بھی چھوڑ گئے ہیں، وہ بھی چھوڑ دے گا مجھے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ یہ سب بے ہوشی اور بخار کی وجہ سے بول رہی تھی۔ کون چھوڑ دے گا؟ اب ضمائر نے پوچھا۔ بابا، ضمائر، وہ چھوڑ دے گا مجھے۔ اب وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ ضمائر کو ترس آیا اس پر۔ ضمائر نے آنسو صاف کیے اور پھر بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ بابا، میں اسے بہت پیار کرتی ہوں۔
ضمائر کے لیے خوشی کی انتہا تھی۔ آج وہ بے ہوشی میں ہی صحیح پر اس سے محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ پر وہ نہیں کرتا بابا، مجھے پتہ ہے وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ نہیں چھوڑے گا، ضمائر افندی اپنی زندگی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اب ضمائر بولا، پر اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ ایم سوری اس کے لیے۔ وہ اس کے سینے پر آنسو بہاتی اس کی وہاں سے ساری شرٹ گندی کر رہی تھی۔ اوے گندی بچی، میری شرٹ مت خراب کرو۔ بابا اس نے کہا تھا وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ آیت ایک ہی بات کرتے روتے روتے اب سو گئی تھی۔ ضمائر افندی لوز یو الاٹ میری جان۔ ضمائر نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور آنکھیں موند لی۔ صبح آیت کی آنکھ کھلی تو وہ اکیلی تھی کمرے میں۔ ابھی وہ اٹھ کر بیٹھی ہی تھی کہ ضمائر ناشتے کی ٹرے لایا۔ اٹھو ناشتہ کرو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ ضمائر نے اس کے آگے ٹرے رکھی تو وہ اٹھ کر بیٹھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے غور کیا کہ رات کو اس نے کوئی اور کپڑے پہنے تھے اور اب اس نے ضمائر کی طرف دیکھا۔ ضمائر بھی سمجھ گیا تھا میں نے بدلے ہیں، اور وہ شرم سے لال ہوئی تھی۔ سارے جسم کا خون جیسے چہرے پر آ گیا تھا۔ ضمائر نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری اور خود آفس کے لیے تیار ہونے چلا گیا، کیونکہ آفس جانا بھی ضروری تھا، اور اب آیت کا بخار بھی اتر گیا تھا۔ آیت کو لگا وہ اب بھی ناراض ہے۔ وہ اداس ہوئی۔ ضمائر آفس کے لیے تیار ہو کر آیا۔ آج کھانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باہر سے لے آؤں گا دوپہر میں۔ تمہارے لیے سوپ بنا دیا ہے، وہ پینا، اور میڈیسن لازمی لینی ہے، میں آ کر چیک کروں گا۔ اور اس کا گال تھپ تھپاتا نکل گیا۔ اس کی خود کے لیے اتنی فکر دیکھ وہ کچھ حد تک مطمئن ہوئی تھی اور اس کو پھر سے منانے کا سوچنے لگی۔ آج بھابھی کا فون آیا۔ اسے باتوں باتوں میں ان سے آیت کو پتہ چلا کہ کل ضمائر کا برتھ ڈے ہے۔ وہ کل کے لیے کچھ پلان کرنے لگی۔ کل کے دن کو وہ اپنی زندگی کا یادگار دن بنانا چاہتی تھی۔ رات کو ضمائر آیا۔ کھانا وہ ساتھ لایا تھا۔ دونوں نے کھانا کھایا اور ضمائر اسے میڈیسن دے کر اپنے روم میں چلا گیا، کیونکہ ابھی وہ اسے کچھ دن اور تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج تھا ضمائر کا برتھ ڈے تھے۔ آیت صبح صبح ہی اٹھ گئی اور اس کے لیے فیوریٹ ناشتہ بنایا۔ ضمائر نیچے آیا تو آیت نے مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم کیا۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرایا۔ اپنا فیوریٹ ناشتہ دیکھ کر وہ پوچھے بغیر رہ نہ سکا، آج کیا کچھ خاص ہے؟ اسے نہیں پتہ تھا آیت کو اس کی سالگرہ کا پتہ ہے۔ باقی گھر والے اسے رات کو ہی وش کر چکے تھے۔ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ ضمائر کو مایوسی ہوئی۔ کیا تھا اگر اسے پتہ ہوتا وہ واپس چلا گیا تو آیت بھی آج کی تیاریاں کرنے لگی۔ پہلے ساری صفائی کی، پھر ڈرائیور سے سجاوٹ اور کھانے کی چیزیں منگوائیں۔ اب وہ ضمائر کا روم ڈیکوریٹ کرنے کے بعد یوٹیوب سے دیکھ کر کیک بنانے میں مصروف تھی۔ کیک کے ساتھ اس نے باقی چیزیں بنائیں اور اب فارغ ہو کر خود پر ایک نظر ڈالی تو وہ کام والی لگ رہی تھی۔ اسے خود ہی سے الجھن ہوئی۔ کمرے میں آ کر وہ کپڑے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے سارے کپڑے اور چیزیں ضمائر کے روم میں شفٹ کر چکی تھی۔ سامنے ہی اسے ریڈ کلر کی سلک کی ساڑی ہینگ ہوئی نظر آئی جو بھابھی نے اسے گفٹ کی تھی جب وہ آئی تھیں۔ اب وہ کشمکش میں تھی کہ پہنے یا نہ پہنے، کیونکہ اس کا گلا کچھ ٹھیک تھا اور آستین نیٹ کی چھوٹی سی نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر کچھ سوچتے اس نے پہن لیا۔ وہ باہر آئی تو خود کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ریڈ سلک کی ساڑی جس کے صرف بارڈرز پر کام ہوا تھا، بالوں کو کرل کیے، گولڈن سینڈل پہنے، آنکھوں میں کاجل اور مسکارا۔ آج ہلکا سا بلش بھی لگایا تھا اس نے۔ بلڈ ریڈ لپسٹک لگائے وہ تیار کھڑی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو ضمائر کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اس نے لاک کر کیک اور دیگر زوالمات ٹیبل پر سجائے کہ ضمائر کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے کینڈلز جلائیں اور روم کی لائٹ آف کر دی اور خود کبرڈ کے اندر چھپ گئی جو کافی بڑی تھی۔ ضمائر اندر آیا تو اس دن کی طرح آج بھی اندھیرا تھا۔ اس نے آیت کی خبر لینے کا سوچا۔ اس کے روم میں گیا تو وہ خالی تھا۔ ہر جگہ چیک کیا، وہ کہیں نہیں تھی۔ اب وہ پریشان ہوا۔ اس نے باہر گارڈ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ آج گھر سے باہر کہیں نہیں گئی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آیا تو اس کے پاؤں کے پاس کچھ گرا تھا۔ اس نے دھیان دیا تو وہ آیت کی ہیلز تھیں۔ اس نے دیکھا کمرے کو جس میں صرف موم بتیوں کی روشنی تھی۔ آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ آگے آیا اور ٹیبل پر کیک دیکھا جس پر ہیپی برتھ ڈے لو لکھا تھا۔ باقی چیزیں اور ساتھ سوری کا کارڈ بھی تھا، لیکن یہ سب کرنے والی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ دیوار کے ساتھ بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ضمائر پریشان ہوا تو قریب جانے پر اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ دیکھے جو اس نے آیت اور اپنی علیحدگی لیے بنوائے تھے۔ ضمائر انہیں پھاڑنا بھول گیا تھا اور آج وہ اس کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ آیت کو وہ کاغذ جب وہ کبرڈ میں چھپی تھی تب ملے تھے۔ ضمائر کو اپنی کم عقلی پر جی بھر کر غصہ آیا۔ اس پاگل لڑکی نے اتنا کچھ کیا تھا اور یہ کاغذ بھی آج ہی ہاتھ لگنے تھے اس کے۔ وہ اس دن کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے قریب آیا۔ آیت،
ضمائر تم مجھے چھوڑ دو گے نا؟ پر میں نے اتنی بار تو سوری بولا ہے، تم نے مجھے تھپڑ بھی تو مار لیا تھا، میں تمہاری ساری باتیں مانوں گی، مجھے چھوڑنا نا، تمہیں تو پتہ ہے نا میرے اس دنیا میں اب تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں اور تم… اب وہ آگے بولتی کہ ضمائر اس کی بولتی خود ہی بند کروا چکا تھا۔ اب وہ پیچھے ہوا اور آیت کے آنسو صاف کیے۔ پاگل لڑکی، تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑنے والا ہوں؟ آیت نے وہ کاغذ دکھائے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت پہلے بنوائے تھے جب تمہیں مجھ سے نفرت تھی۔ اب آیت روتے اس کے سینے پر اپنی چوڑیوں والے ہاتھوں سے وار کرنے لگی۔ ارے پاگل لڑکی سنو تو۔ اب وہ مسلسل اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ اب ضمائر نے بھی اسے کھل کر رونے دیا تاکہ وہ اپنے دل کا سارا غبار نکال دے۔ آیت، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا کوئی اپنی زندگی چھوڑ سکتا ہے؟ کیا کوئی دھڑکن کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ غلطیاں ہم دونوں سے ہوئی ہیں، پر اب میں تھک گیا ہوں۔ اب میں صرف تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، ایک خوبصورت اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آئی لو یو الاٹ آیت، اب سے نہیں، بہت پہلے سے۔ جب تمہارا میری زندگی میں آئی تو مجھے لگتا تھا میں تم سے نفرت کرتا ہوں، پر ایسا نہیں تھا۔ جب بھی میں تمہیں ہادی کے ساتھ دیکھتا تو خون کھولتا تھا میرا۔ اب ضمائر نے ناک سکیڑ کر کہا، پر وہ میرے بھائیوں جیسا تھا اور عروج کو پسند کرتا تھا۔ اب آیت کو اس کی سالگرہ یاد آئی تو اس نے وش کیا فوراً۔ ہیپی برتھ ڈے ضمائر افندی، یور وائف آیت ضمائر لوز یو الاٹ، شی از نتھنگ وداؤٹ یو۔ میں نے اتنی تیاری بھی کی ہے، کیا دیکھی تم نے؟ آیت، پہلے تم ڈیسائیڈ کر لو کہ مجھے آپ کہنا ہے یا تم کیا چاہتے ہو؟ جو میری بیوی چاہتی ہے وہی میں چاہتا ہوں۔ یہ شخص آپ کا ہے پورا کا پورا، جو مرضی کہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آؤ پہلے کیک کاٹو۔ دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ ضمائر کو اس کا بنایا کیک کافی پسند آیا اور پھر ڈنر کیا۔ اب ضمائر نے اپنے فون میں گانا لگایا اور آیت کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہلکا ہلکا ڈانس کرنے لگا۔ آیت کو وہ لمحے مکمل لگے۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ آیت، میں چاہتا ہوں آج ہم اپنی لائف کو ایک نئے سرے سے شروع کریں اور پرانی باتوں کو کبھی بھی نہ دہرائیں۔ میں اپنی زندگی کو تمہارے سنگ خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ اور جو تھپڑ مارا تھا مجھے، آیت اب تک وہیں اٹکی تھی۔ اور جو تم نے مارے تھے، اچھا چھوڑو، تم مجھے مارا اور حساب پورا کرو۔ میں کیسے مار سکتی ہوں؟ آیت نے انکار کیا کیونکہ وہ اس طرح ہی اسے ساری زندگی یہ تھپڑ والی بات سنانے والی تھی۔ اچھا ہٹو، اب میں چینج کر لوں۔ وہ جانے لگی تو ضمائر نے اسے کمر سے پکڑا اور قریب کیا۔ آج تم بہت حسین لگ رہی ہو، ضمائر نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے کہا۔ تھینک یو، پر اب ہٹو، مجھے چینج کرنا ہے۔ اب ضمائر اس پر جھکا اور اس کی اور اپنی سانسوں کو ایک کرنے لگا۔ آیت کو اس کی سانسیں اپنی گردن اور کندھے پر محسوس ہوئی۔ ساڑی کا بلاؤز وہ کندھے سے ہٹا چکا تھا۔ سمائے، لائٹ بند کر دو پلیز۔ آیت کو پتہ لگ گیا تھا کہ آج وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ضمائر نے اٹھ کر لائٹ آف کی اور اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر ڈال کر اسے قریب کیا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی انہیں دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ان کی زندگی سے دھند کے بادل چھٹ چکے تھے اور ان کی زندگی کی باقی صبحوں خوشگوار تھیں۔ آج آیت نے بہت عرصے بعد ہیرا کو فون کیا تھا۔ نمبر وہ تبھی لے چکی تھی۔ آیت کو خوشی ہوئی یہ جان کر کہ اب وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھی اور اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی تھی۔ کیا ہوا میری بیوی کو ڈاکٹر؟ کنگریچولیشن سر، شی از ایکسپیکٹنگ۔ وہ جیسے ہی گھر آئے ضمائر نے اٹھا کر اسے گول گول گھمایا۔ آیت، تمہیں نہیں پتہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، تم نے مکمل کیا ہے مجھے۔ آئی ایم سو ہیپی، آئی لو یو مائی لائف۔ اب میرے پاس بھی تمہارے لیے گفٹ ہے، کیا جلدی بتائیں؟ ضمائر نے اس کی ہتھیلی پر 2 عمرہ کے ٹکٹس رکھے جنہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ خانہ کعبہ کے سامنے اس وقت وہ دونوں اس ذات کے سامنے سجدہ ریز تھے جس کی وجہ سے وہ ایک ساتھ تھے اور خوش تھے۔ آیت، تم نے میری زندگی مکمل کی ہے، آج میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا چاہیے؟ میرے پاس سب ہے، آپ نے اس جگہ لا کر میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کی ہے ضمائر، یہ سب میرا فرض ہے۔ آیت، تم بتاؤ، میرے لیے میرے محرم کی وفا کافی ہے۔ اپنی خواہشات اس در پر لے کر جاؤ جہاں وہ کن فرماتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ سنیہا رؤف۔ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں تو زندگی مزید آسان ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا اس ذات نے بنائی ہے جس کو غرور پسند نہیں، تو ہم کس انا میں جی رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے بندے کو معاف کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ رب بیٹھا ہے اوپر حساب لینے کے لیے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگیاں سنواریں دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے اور مداخلت کرنے کے بجائے؟ اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں کیونکہ مکافات عمل اس دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہمیں اپنی باری کا بھی انتظار کرنا ہے۔
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی آسان کرے اور خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔